میں فلمی لڑکی تھی, ہیروئن تھی جو چھوٹے چھوٹے سیریل میں کام کرتی تھی. اس کا نام تھا میریس ہلٹن. نام تبدیل کیا اس نے بعد میں, میریس ہلٹن اس کا نام تھا. بڑی مشہور وہ ایکٹریس نہیں تھی, بس ایسی ہی تھی وہ, لیکن اس کے دل میں شوق تھا پرانی چیزوں کو دیکھنے کا. ٹوٹے ہوئے گھروں کو, در و دیوار کو, کھنڈرات کو, اجڑے ہوئے مکانوں کو دیکھنے کا شوق تھا. پرانی پرانی عمارتوں کو دیکھنے کا شوق تھا میریس ہلٹن کو. صدام حسین کی شہادت کے بعد وہ لڑکی بغداد آئی. کہاں؟ جہاں آپ کو جانا ہے انشاءاللہ. کہاں آئی؟ یہ بغداد اتنا پیارا لفظ ہے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں جس کی دعائیں کہیں قبول نہ ہوں, بغداد کی مٹی اٹھا کے دعا کرے, اللہ اس کی دعائیں قبول کر لے. وہ لڑکی میریس ہلٹن نام تھا, وہ بغداد آئی. دیکھیں موصل میں کتنی بمباری ہوئی ہے, کرکوک میں کتنی بمباری ہوئی ہے, دیکھیں تکریت میں کتنے بم گرے ہیں, دیکھیں کردستان کا علاقہ کیسا اجڑا ہے, دیکھیں کہ ادھر مدائن کے علاقے میں بڑی بڑی بلڈنگیں کیسی زمین, وہ کرخ کا علاقہ کیسے بیٹھ گیا. وہ سب کی ویڈیو بنا رہی تھی وہ لڑکی میریس ہلٹن. اچانک ویڈیو بناتے بناتے غوث پاک کے محلے میں آ گئی. اور کوئی غوث پاک کے محلے میں آ گئی. جب غوث پاک کے محلے میں آئی تو سامنے غوث پاک کا گنبد نظر آیا, قریب میں مینار نظر آیا, جس مینار کے بارے میں دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. دیکھیں سوال میں دل سے بولتا ہوں جملے کو. حضور صوفی سلطانیہ فرماتے ہیں سیفی بھائی تمہیں پتہ نہیں اس میناروں, ان میناروں کے بارے میں. میں نے کہا نہیں. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. جملہ دیکھیں آپ, دیکھیں بھائی فرماتے ہیں صوفی صاحب قبلہ کہ ان میناروں کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے. نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس مینار کو دیکھ دیکھ کر کے اللہ کے ولی بن گئے ہیں. یہ میناروں کی شان ہے غوث پاک. خدا کی قسم آپ دیکھو گے تو آپ کی آنکھیں بھر آئیں گی. کبھی چلو گے انشاءاللہ. کہتے ہیں یار مجھے کیوں اپنے گھر لے کے جاتے ہو, صالحین بھائی کو, غلام نور مجسم بھائی کو, علماء کو. آئے حضور گھر پہ قدم رکھ دیں. تو قدم ودم تو مقصد نہیں ہے, بس یہ کہ دیکھ لو کہ ہمارے ہم یہ ٹائلز لگی ہوئی ہیں, یہ پتھر لگے ہوئے ہیں, اٹالین سامان لگے ہوئے ہیں, یہ اس کی جو واش بیسن کی ٹوٹی ہے 5000 روپے کی ہے, پنکھے کتنے قیمتی لگے ہوئے ہیں, اے سی کتنی برانڈڈ کمپنی. یہی سب دکھانے کے لیے. یہ سب مت دکھایا کرو. دکھانا ہی ہے تو اپنی آنکھوں میں بغداد کی حاضری کے جلوے دکھایا کرو, سمجھے, تب تو مزہ آئے گا انشاءاللہ. کہہ دے اللہ تعالیٰ آپ سب کا بھیگ کے بیٹھنا, یہاں پر بیٹھنا, غوث پاک کے دربار میں بیٹھنے کے مترادف بنا دے. آمین کہہ دو ماشاءاللہ. میری سلطان نے جب غوث پاک کے نیلگوں گنبد کو دیکھا, نیلے کلر کے گنبد کو دیکھا, سفید ابیض کلر کے جامع الجیلانی کے گنبد کو دیکھا, سامنے صدر صدام حسین کا بنوایا ہوا مینار دیکھا, آگے خلافت عثمانیہ کا بنوایا ہوا مینار دیکھا, قریب میں شیخ یوسف گیلانی سرکار کا مینار دیکھا. اس نے اپنے گائیڈ سے کہا ٹھہر جاؤ, یہ بتاؤ یہ روضہ کس کا ہے. میری بہنوں سے نا کیا کہا, یہ روضہ کس کا ہے, یہ پیلس, یہ کیمپس, یہ لاج کس کے نام سے. تو گائیڈ نے کہا میڈم یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی مزار شریف. سبحان اللہ. نام تمہارا لب پہ آئے, میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. یہ غوث پاک کا نام. میڈم یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا روضہ ہے. ذرا پھر سے کہہ دے کس کا, شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ روضہ ہے. اللہ اکبر. اتنا سنا تو لڑکی نے کیا کہا کہ اگر سر اجازت ہو تو آدھے گھنٹے کے لیے ہم شیخ عبد القادر کی مزار دیکھ لیں. کتنی دیر کے لیے بولے, آدھے گھنٹے کے لیے ہم شیخ عبد القادر جیلانی کا روضہ دیکھ لیں. بولے کوئی بات نہیں آپ دیکھ لیجئے. میڈم اندر آئیں, پولیس چیک پوسٹ سے نکل کر کے اندر آئیں. میری سلطن جب اندر آئی تو پہلی مرتبہ اس نے غوث پاک کی مزار شریف کی جالی کو دیکھا. پھر سے آپ بھی سن رہے ہیں محبت سے, یہ ہلکی ہلکی پھوہاریں بھی سن رہی ہیں محبت سے. سبحان اللہ. گرمی کا احساس نہ ہو اس لیے سب اللہ نے انتظام کر دیا. بیمار نہیں ہو گئے انشاءاللہ, بیمار نہیں ہو گئے انشاءاللہ. کہہ دیں ایسے ماحول میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ واقعی یہ بغداد والے کی بات بغداد ہی میں ہو رہی ہے. اللہ رحمت برستی ہے صحن قادری میں. سبحان اللہ. اس نے غوث پاک کے روضے کو دیکھا, لپٹ کے رونے لگی. عیسائی لڑکی تھی, عیسائی مذہب کی لڑکی تھی. غوث پاک کی جالی کو دیکھا, رونے لگی. کتنی دیر کے لیے آئی تھی, آدھے گھنٹے کے لیے. دوپہر کا وقت, 12 ساڑھے 12 بجے تھے. وہ حضور غوث پاک کی جالی شریف سے لپٹ کے روئی, لپٹ کے روتی رہی 12 سے 12:30, 12:30 سے 1 بج گئے, 1 سے 1:30, 1:30 سے 2, 2 سے 2:30, 2:30 سے 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. اٹھی نہیں 8 گھنٹے. آئی تھی کتنی دیر کے لیے اور کتنے گھنٹے ہو گئے, 8 گھنٹے ہو گئے. اٹھی نہیں وہ لڑکی, میریس ہلٹن, کرسچن لڑکی, عیسائی عقیدے کی لڑکی. گائیڈ اندر آ گیا. اس نے کہا میڈم پورا شیڈول بگڑ گیا, پورا پروگرام بے ترتیب ہو گیا. آپ نے تو وہ تماشا کیا میں کیا بتاؤں. ارے ایسا کچھ ہوتا ہے, وہ کہاں کہاں جانا تھا, کئی بلڈنگوں کو شوٹ کرنا تھا, اور آپ نے تو خالی ایک روزے ایک مزار کے قریب بیٹھ کر کے, ذریعے شیخ عبد القادر کے قریب بیٹھ کر کے 8 گھنٹے لگا دیے. کیا مطلب ہے. لڑکی کی آنکھ میں آنسو آ گئے. لڑکی نے کہا کہ سر میں امریکہ سے آئی ہوں اور میں ایک ہیروئن ہوں, ایکٹریس ہوں, ناچنے گانے والی لڑکی ہوں, مجھے سکون کبھی نہیں ملا. رو کے بولی میں 50 ہزار روپے کی 100 گرام کی شراب کی بوتلیں استعمال کرتی تھی. 50 ہزار روپے کی سکون کے لیے. جب وہ بوتلیں میں استعمال کرتی تھی
تو پھر میں بے ہوش ہو جاتی تھی. جب مجھے ہوش آتا تھا تو نہ سکون ہوتا تھا, نہ پیسے ہوتے تھے, نہ عزت بچی ہوتی تھی. پیسے بھی غائب, سکون بھی غائب, اور عزت بھی کوئی چھین لیتا تھا. سر میں کیا بتاؤں آپ سے, آج میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی کے روضے کے قریب بیٹھ کر 8 گھنٹے سے یہی سوچ رہی ہوں. جب بغداد کے ولیوں کے بادشاہ شیخ عبد القادر کے روضے کی جالیوں میں اس قدر سکون موجود ہے تو نبیوں کے سردار آمینہ کے لال کے روضے کی تاثیر کا عالم کیا ہے. اللہ اکبر, یہی سوچ رہی ہوں. اللہ اللہ. پھر اس نے کہا کہ اب میں یہاں سے نہیں اٹھوں گی, اب میں کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. اللہ, ایک ہماری صحبت ہے, جو بیٹھتا ہے وہ اس کو پردھان بننے کے خواب دیکھتے ہیں, جو بنتا ہے وہ رشوت اور دلالی لینے لگتا ہے, پیسے کھانے لگتا ہے. ایک ہماری بری صحبتوں کا اثر ہے, جو ہمارے پاس بیٹھ جاتا ہے وہ بہن بیٹیوں سے نفرتیں کرنے لگتا ہے, وہ اپنے قرابت داروں کو, غریبوں کو ذلیل سمجھتا ہے. ایک غوث پاک کے روضے کی جالی ہے, ایک عیسائی لڑکی نے دیکھ لیا تو اسلام قبول کر لیا. ذرا سوچو کہ وہ جو سچوں کا سردار ہے, جب اس کے جالی کی یہ تاثیر ہے تو اس کی ذات میں کتنی تاثیر ہوگی. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو اس دربار گوہر بار کی زیارت کا شرف عطا فرمائے. آمین کہہ دو, دل سے آمین کہہ دو انشاءاللہ. ذرا پھر سے ہاتھوں کو اٹھائیں, بولیں لبیک یا غوث اعظم, لبیک یا غوث اعظم. سرکار غوث اعظم کے دربار میں یہ جو مٹی ہے نا, مٹی اس میں کتنی برکت ہے, بتا دوں. سبحان اللہ. ایسی بارش میں پورے ہندوستان کے لوگ بھاگ جاتے, لیکن سبحان اللہ یہ غوث پاک کی نوازش ہے ماشاء اللہ. غوث پاک کا کرم ہے. غوث پاک پر ہندوستان کے لوگ بھاگ جاتے, لیکن سبحان اللہ یہ غوث پاک کی نوازش ہے ماشاء اللہ. غوث پاک کا کرم ہے. غوث پاک فرماتے ہیں جب میرا نام کوئی عشاء کی نماز کے بعد لیتا ہے, اسے بتا دو کہ میں اس کا نام مغرب کی نماز کے بعد لے چکا ہوتا ہوں. ہائے ہائے ہائے, سمجھ رہے ہیں آپ. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. حضور غوث پاک فرماتے ہیں اپنی خانقاہ سے نکلے, آپ فرماتے ہیں قبلہ کی طرف آپ کی پیٹھ مبارک تھی. آپ نے فرمایا تھا, میرے دادا نے فرمایا تھا, من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے. غوث پاک فرماتے ہیں میرے دادا نے فرمایا جس نے میری قبر کو دیکھا اس پر میری شفاعت واجب ہے. میں ان کا بیٹا شیخ عبد القادر کہہ رہا ہوں, جو میری اس گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس گلی کے ذروں کا عالم کیا ہے, اس گلی کے مٹی کے ایک ایک تنکے کا عالم کیا ہے, جسے سچوں کا سردار کہا جاتا ہے. اس کا دربار کتنا نوری ہے. دیکھیں حضرت سبحان اللہ. ایک مریض ہے جس کی روح نکلنے والی ہے, ایک دم جان لب پر آ گئی, اب اور تب کا مہمان. حکیموں نے جواب دے دیا, لوگوں نے اسے ٹانگ کر کے غوث پاک کی بارگاہ میں لے آئے. آپ کو تعجب نہیں ہوا اس لیے آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا. کہاں لے کے آئے؟ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں. جب حضور غوث پاک کی بارگاہ میں اسے لے آئے تو سیدنا شیخ نے فرمایا کیا بھائی کیا بات ہے, کس کو لائے ہو؟ تو لوگوں نے کہا حضور یہ مریض ایسا ہے, پیشنٹ, کہ اسے حکیموں نے جواب دے دیا, اب اس لیے لایا ہوں یا تو یہ مرے تو آپ کی دہلیز پر, یا تو پھر کرم کی نظر ڈال دیں, اللہ اسے زندگی عطا فرما دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور غوث اعظم آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد زمین سے کچھ اٹھایا اور اٹھا کر کے اس مریض کے منہ میں ڈال دیا. مریض جو اوپر جا رہا تھا اٹھ کے بیٹھ گیا, اٹھ کے بیٹھ گیا. جب اٹھ کے بیٹھ گیا تو گھر کے لوگوں نے کہا کہ یا سیدنا شیخ یہ بات کیا ہے, ابھی تو اس کی روح نکلنے والی تھی, اس کے منہ میں آپ نے کیا ڈال دیا, اٹھ کے بیٹھ گیا مریض. تو غوث اعظم نے جو جملہ ارشاد فرمایا اپنے ہاتھوں کو سن کر کے سبحان اللہ کہیے گا انشاءاللہ. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے اس کے منہ میں اس گھاس کے تنکے ڈالے ہیں جس گھاس پر میرے مدرسے کے بچے چلا کرتے ہیں. دیکھیں سرکار غوث اعظم بازار کیسے جاتے تھے, سنیں گے, اب آواز کم کر دیں, بہت دیر سے بول رہے ہیں, سنیں آپ, سنیں گے انشاءاللہ. بغداد شریف کی زمین ہے, بغداد کی مارکیٹ ہے. ایک یہودی جو جسے قرآن میں اسلام کا دشمن کہا جاتا ہے, وہ یہودی بازار بغداد میں ہے. ایک گھوڑا بیچنے کے لیے آیا ہوا ہے. کیا بیچنے؟ مجھے بولے, گھوڑا بیچنے کے لیے آیا ہے. اس نے گھوڑے کی قیمت لگا رکھی 5,000 روپے. یہ گھوڑا 5,000 روپے کا. کتنے کا؟ میرا گھوڑا 5,000 روپے کا. وہ قیمت لگائے ہوئے بازار بغداد میں چیخ رہا ہے, لیکن کسی نے اس کے گھوڑے کو خریدا نہیں. جیسے جیسے سورج ڈوبنے لگا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, وہ رونے لگا. رونے کی وجہ کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ 2-3 دن کے بعد اس کی بیٹی کی شادی تھی. 2-3 دن کے بعد اس کی بیٹی کی شادی, اسی وجہ سے گھوڑا بیچنے آیا تھا. اگر گھوڑا نہ بکتا تو بیٹی کی شادی کے پیسے کہاں سے آتے. یہی سوچ کے رونے لگا. جب رویا تو آنکھ سے آنسو نکلے. سورج ڈوبا, دل ڈوبا. بہت دیر ہو گئی. اب اس نے کیا کیا, سمجھ گیا کہ گھوڑا میرا 5,000 کا کوئی نہیں لے گا, اب اسے اونے پونے میں بیچ دو. اس نے اپنے گھوڑے کی قیمت کم کر دی, اعلان کر دیا اب یہ گھوڑا 2,000 کا. کتنے کا؟ اب یہ گھوڑا 2,000 کا. اب یہ گھوڑا 2,000 کا. پہلے
5,000. سورج ڈوبنے کے بعد وہ تنگ آ گیا, کسی نے پوچھا تک نہیں, اب اس کی قیمت کم کر دی, اب یہ گھوڑا 2,000 کا, اب یہ گھوڑا 2,000 کا, اب یہ گھوڑا 2,000 کا. معلوم ہے حضور غوث اعظم آ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بغداد کی بازار میں, بغداد کی منڈی میں غوث پاک آ گئے. آپ ٹہلتے ٹہلتے گھوڑے والے کے پاس گئے. گھوڑا بیچنے والا یہودی تھا, اسرائیلی, جو فلسطین کے لوگوں پہ زمین تن کیے ہوئے ہیں, یہ عقیدہ تھا. وہ یہودی گھوڑے کو بیچنے والا غوث پاک سرکار سامنے آئے تو ادب سے کھڑا ہو گیا, جانتا تھا غوث پاک کو. حضور غوث پاک فرماتے کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ شیخی یہ گھوڑا بیچ رہا ہوں. کہا گھوڑا کیوں بیچ رہے ہو؟ تو رونے لگا. اس نے کہا 2 دن کے بعد میری بیٹی کی شادی ہے, گھوڑا نہیں بکے گا تو بیٹی کی شادی کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ سرکار غوث پاک فرماتے کتنی قیمت ہے اس کی؟ اس نے کہا حضور دن میں تو قیمت 5,000 لگی تھی, لیکن کسی نے اسے خریدا نہیں, اب میں نے اس کی قیمت 2,000 کر دی ہے, اونے پونے بک جائے, بیٹی کی شادی کا معاملہ ہے. خدا کی قسم حضور غوث اعظم سرکار نے اپنی جیب سے 5,000 روپے نکالے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر سے بولیے, سنیے گا غور سے. حضور غوث اعظم سرکار نے اپنی جیب سے 5,000 روپے نکالے, نکال کر کے گھوڑے بیچنے والے کو دیا. کہا اسے رکھ لے. اس نے کہا شیخ میں نے گھوڑے کی قیمت اس وقت 2,000 رکھی, آپ مجھے 3,000 روپے زیادہ کیوں دے رہے ہیں؟ حضور غوث اعظم سرکار نے ایک بات کہی. بات کو جیسے اس یہودی نے سنا, گھوڑے کی لگام چھوڑ کے غوث پاک کے قدم پہ گر پڑا اور قدم چوم کے بولا شیخی جتنی جلد ہو سکے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا, سبحان اللہ سبحان اللہ. جتنی جلد ہو سکے مجھے دین دے دیجیے, اپنے دادا کا عشق مجھے عطا فرمائے. حضور غوث اعظم نے اسے 5,000 روپے دیے. اس نے کہا شیخی 2,000 کی قیمت والا گھوڑا آپ مجھے 3,000 روپے زیادہ کیوں دے رہے ہیں؟ تو غوث پاک سرکار نے جملہ ارشاد فرمایا. میرے آقا فرماتے بات یہ ہے, میرے دادا مدینے والے آقا نے ارشاد فرمایا, سمجھ کے بولیے گا, میرے دادا مدینے والے آقا نے ارشاد فرمایا جب کسی سے کوئی چیز خریدو تو اس کی مجبوری کبھی نہ خریدنا. سبحان اللہ. ہائے ہائے, بے شک. اس کی مجبوری کبھی نہ خریدنا. اس وقت 5,000 کا گھوڑا 2,000 میں بیچنا یہ تیری مجبوری ہے, اور مدینے والے آقا نے فرمایا کسی کی مجبوری نہ خریدنا, تو میں نے تیرا گھوڑا خریدا ہے, تیری مجبوری نہیں خریدی. ہائے, اتنا سنا تو غوث پاک کے قدم پہ گرا, کلمہ پڑھ کے اس نے اسلام قبول کر لیا. یہ غوث پاک ہیں اور یہ ہم. نہ بیٹے, ارے بیٹے بیٹھ جاؤ, بچیوں کو مارنا نہیں, بیٹے بیٹھ جاؤ. مائوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے پاس لے جائیں, آرام سے ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا غوث اعظم. بہنوں سے گزارش ہے کہ بچوں کو اپنے پاس رکھیں, بچیوں کو مارنا نہیں چاہیے.